الرحیم باب ما جاء اذا اما احدکم الناس فلیخفف۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے جو باب باندھا کہ نماز پڑھانے کا حقدار زیادہ کون ہے، تو اس میں تفصیل کے بعد اب یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی امام بنے تو اس کے متعلق بھی چند احکامات ہیں، جیسے مقتدیوں کے متعلق احکامات ہیں تو ان کے متعلق بھی احکامات ہیں۔ تو امام جو بنے اس کو چاہیے کہ وہ نماز ہلکی پڑھائے، لیکن اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ ذرا سمجھ لیں کہ ہلکی پڑھانے سے مراد کیا ہے۔ دیکھیں بھئی، ایک ہے عمومی حالات، ایک ہیں عمومی حالات، یعنی کوئی بارش نہیں، کوئی صحن میں نماز نہیں ہو رہی، کوئی دھوپ نہیں، کوئی گرمی نہیں، کوئی سردی نہیں، مسجد میں کوئی لوگ اچانک زیادہ نہیں آ گئے، عمومی حالات ہیں، امام اور مقتدی عمومی حالات میں ہیں۔ تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ جو قراتیں جن نمازوں کے لیے متعین ہیں تو اماموں کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں، کیوں کہ ائمہ اربعہ کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو قراتیں جن نمازوں کے لیے، جیسے طوال مفصل یعنی لمبی صورتیں، 26ویں پارے کے آخری پاؤں سے سورہ قاف شروع ہوتی ہے، تو سورہ قاف سے لے کے سورہ بروج تک، یعنی 26ویں سپارے سے لے کر آخری سپارے کے سورۃ بروج تک جو صورتیں ہیں ان کو طوال کہتے ہیں، یعنی بڑی صورتیں ہیں۔ تو فجر اور ظہر میں انہی صورتوں میں سے پڑھے، انہی صورتوں میں سے پڑھے، اور عصر اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل ہے، یعنی درمیانی صورتیں، یہ سورہ بروج سے لے کے اذا زلزلت الارض زلزالہا یہاں تک یہ اوساط ہیں، انہیں درمیانی صورتیں ہیں، نہ بہت بڑی ہیں نہ بہت چھوٹی ہیں، ان میں سے پڑھے۔ اور عشاء کی نماز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قصار مفصل اذا زلزلت الارض زلزالہا سے لے کے والناس تک یہ چھوٹی صورتیں ہیں، تو مغرب میں یہ پڑھے۔ باقی یہ باب آگے بھی آ رہا ہے۔ تو یہ جو قراتیں جن نمازوں کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین کی ہے، ائمہ اربعہ بھی کہتے ہیں کہ عمومی حالات میں اماموں کو چاہیے کہ انہی میں سے انہی نمازوں میں پڑھے، اور یہ تخفیف ہے۔ یہ جو فرمایا کہ تم میں سے جو امامت کروائے فَلْيُخَفِّفْ فِي الصَّلَاةِ، وہ نماز ہلکی پڑھائے، تو یہ تخفیف ہے، اس سے کم تخفیف نہیں، یہ تخفیف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تخفیف ہے ایک۔ دوسرا، اگر کوئی حالات تھوڑے بدل جائیں، مثال کے طور پہ صحن میں نماز ہو رہی ہے، بارش آ گئی، صحن میں نماز ہو رہی ہے اور بارش شروع ہو گئی، یا نماز میں امام صاحب کھڑے ہیں اور امام صاحب نے محسوس کیا کہ اچانک کچھ لوگ آ گئے، زیادہ لوگ آ گئے، اب وضو کر رہے ہیں، یہ عمومی حالات نہیں، تو ان نمازوں کے اندر پھر تبدیلی آ سکتی ہے۔ نمازوں میں مثال کے طور پہ اب بارش شروع ہوگی، صحن میں کھڑے ہیں تو نماز کو ذرا مختصر کر لے، یا اچانک ایک دم لوگ آ گئے اور زیادہ آ گئے تو امام تھوڑی سی نماز کو لمبی کر لے تاکہ لوگوں کو جماعت مل جائے۔ میں عمومی حالات کی بات کر رہا ہوں کہ عمومی حالات میں یہ جو قراتیں مقرر ہیں انہی قراتوں میں سے انہی نمازوں میں پڑھنا ہے، اور ائمہ اربعہ کا سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ ان نمازوں میں ان قراتوں کو پڑھنا یہ مسنون ہے۔ نمبر 2، تخفیف کا تعلق قرات سے ہے کہ بھئی اگر کرنا بھی چاہے تو قرات مختصر کر لے، لیکن تخفیف کا تعلق رکوع سجود کے ساتھ نہیں ہے کہ اب رکوع بھی مختصر کر لو، سجدہ بھی مختصر کر لو، قاعدہ بھی مختصر کر لو، واجبات اور سنتوں کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ تخفیف کا تعلق اگر ہے بھی تو قرات کے ساتھ ہے۔ اسی باب کے آخر میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر تخفیف بھی فرماتے تھے تو قرات میں اتمام کے اندر نہیں، یعنی رکوع سجدہ مکمل کرتے تھے، اس میں کوئی تخفیف نہیں فرماتے تھے، وہ مکمل کرتے تھے، رکوع سجود مکمل ہوتی تھی، ہاں قرات تھوڑی مختصر کر لیتے تھے، ایسے حالات کی بنیاد پر۔ تو آج کل ایک تو یہ بات سمجھنی ہے کہ بس فَلْيُخَفِّفْ فِي الصَّلَاةِ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فجر کی نماز پڑھ رہا ہے اور بھئی وہ 2 4 6 آیتیں پڑھ لی 4 منٹ میں نہیں، جو صورتیں جن نمازوں کے لیے اللہ کے نبی مقرر کر کے گئے عمومی حالات میں ان کا خیال رکھا جائے۔ اور اب کوئی کہے کہ جی
بھئی مولوی صاحب نماز کے اندر تو مختلف قسم کے لوگ ہیں، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ یہ تخفیف کیوں کرے، فرمایا فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ، کہ بھئی نماز میں بچے بھی ہیں، نماز میں جو ہے نا کیا ہے مریض بھی ہے، نماز میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، سب کا خیال رکھا جائے، ضرورت مند بھی ہے، کوئی مسافر بھی ہے، اس نے بھی جانا ہے، سب کا خیال رکھا جائے، لیکن اب خیال قرات میں رکھا جائے، یہ نہیں ہے کہ بھی رکوع بھی مختصر کر لیا، سجدہ بھی مختصر کر لیا اور جلدی جلدی سے پڑھا لی۔ اب یہ جلدی پڑھانا نہیں ہے، 2-4 منٹ میں نماز پڑھا کے فارغ ہوگی، یہ تخفیف نہیں ہے، بلکہ میں نے عرض کیا کہ جو طوال مفصل اور اوساط مفصل اور قصار مفصل طلباء علماء جانتے ہیں، انہی نمازوں میں یہی قرات کرنا یہ تخفیف ہے، اس سے کم کوئی تخفیف کا درجہ نہیں ہے، یہ تخفیف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تخفیف کا پھر اگر تعلق بھی ہے تو قرات کے ساتھ ہے کہ چلو قرات مختصر کر لے، لیکن رکوع سجدے میں کوئی تخفیف نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس باب کے آخر میں خود کہتے ہیں کہ حضور اگر قرات مختصر بھی فرماتے تھے تو رکوع اور سجدے میں جو ہے نا کوئی تخفیف نہیں کرتے، وہ مکمل اور اچھی طرح سکون سے کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔